الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصينا ماءه الآدون ولا يعد حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. اللهم أفز صلة سلواتك وسلامة تسليماتك على عفو التعينات المفادة من الأمائر الباقي وآخر التنزلات المضافة إلى نور الإنسان. كان الله ولم يكن معه شيء ثاني موصي لعوالم حضرات الخاص بوجوده وكل شيء أحصيناه في إمام المبين. الرسول النبي المكي المدني الخرشي الزحامي صاحب لواء الهام ومقام المحمود أبي القاسم محمد الحميد. وعلى أخيه وابن عمه وسحره وخليفته من بعده وقائد الغر المحجلين ياسوب الدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعلى ابنته الطاهرة الحوراء الإنسية الراضية المرضية الشفية يوم الجزاء فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وعلى ستي الرحمة وسيدا شباب أهل الجنة على الحسن والحسين. اللهم صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي وحجة القائم المنتظر المهدي. حجتك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم سهل منهجهم وعجل في فرجهم وجعلنا من محبيهم ومواليهم وشيعتهم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العلي العظيم. صدق محترم इंतज़ामिया और सबका आप सबका मशकूर हूँ कि मुझे ये तौफीक हासिल हुई मौलाना का कि आपकी खिदमत में आले मोहम्मद का ज़िक्र करके मैं भी उन अफराद में शामिल हो जाऊँ जो मवद्दत का अजर रिसालत को अदा करने की कोशिश करते हैं। हम जिस मौजू को आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, हालांकि वो आयत जो इस बात की निशानदेही कर रही है कि इरशाद बारी ताला हो रहा है कि ये कुफ़ार, मुशरिकीन, नसारा, यहूद ये सब चाहते हैं कि नूर इलाही को बुझा दे
اپنی آوازوں سے، اپنے پروپیگنڈے سے، اپنی فیک نیوز کے ذریعے سے اسے خاموش کر دیں، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس نور کو باقی ہی نہیں رکھے گا بلکہ کمال تک لے جائے گا، جبکہ کفار جو ہے اس سے کراہیت کرتے ہیں کہ ایسا ہو، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں نے تاریخ کے پس منظر میں آپ کی خدمت میں مولانا امیر المومنین کے سلسلے میں کہا کہ کیسے افراد جذب بھی ہوتے تھے علی کی طرف اور کیسے دور بھی بھاگتے تھے، اور یہ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ پیغمبر کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، لیکن اس کے بعد ایمان کی اساس پر ایمان اور کفر اور نفاق ان سب کا سیگریگیشن ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک معیار ہونا چاہیے جو اس کو سیگریگیٹ کر سکے۔ پیغمبر کی شفقت اور رحمت کا یہ عالم تھا کہ منافقین انڈو ایڈوانٹیج لینا چاہتے تھے، یہاں تک کہ رئیس منافقین کے تشییع جنازے میں پیغمبر جانے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ اس کا بیٹا مومن تھا، لیکن حکم الہی آتا ہے کہ آپ اس کے جنازے میں شریک نہ ہوئیے۔ اور اگر آپ دوسرے زاویے سے دیکھیں تو پیغمبر نے خود فرمایا تھا کہ یا علی، میں قرآن کی تنزیل میں مجھے جد و جہد کرنا ہے، اور آپ کے ساتھ جو چیلنج ہے وہ قرآن کی تعویل میں ہے۔ تو ارسال وحی کے وقت پیغمبر کوشاں تھے کہ یہ پیغام ہر بشر تک پہنچ جائے، لیکن جب اسلام پیروز ہو چکا تھا، غالب آ چکا تھا، تو اب وقت تھا پیوریفیکیشن کا، کلینزنگ کا، ایسی کلینزنگ جو نفاق کو ایمان سے الگ کر دے۔ اس لیے کہ یہ دستور ہے دنیا کا، چڑھتے ہوئے سورج کی ہر کوئی پرستش کرتا ہے۔ سکسیسفل ایک موومنٹ چل رہا ہے تو اس میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں بھی اس میں ساتھ ہو جاؤں، میرا بھی اس میں کچھ فائدہ ہو جائے، اور ایسے ہی اپرچونسٹ افراد اسلام کے دامن میں بھی آ گئے تھے، اور وہ اسلام کے دامن میں آ کر اسے چار چاند نہیں لگا رہے تھے بلکہ اسلام کے دامن کو داغدار کر رہے تھے۔ تو یہاں پر حق اور باطل کو پہچاننا بہت ضروری تھا، اور پیغمبر نے کرائیٹیریا یہی بنایا تھا کہ جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے وہ پہلے علی کے دروازے پر آئے، اس لیے کہ جس علم کا شہر میں ہوں اس کا دروازہ علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات علی محمد امیر المؤمنین کے اطراف جو لوگ جمع ہو رہے تھے ان کو یہ بات کا پتہ تھا کہ جو قوت جاذبہ امیر المؤمنین ہے وہ ان کی عدالت خواہی ہے، ان کی وہ جسٹس کے ساتھ جینا اور مرنے کا جذبہ ہے، اور ان کا کفر اور نفاق کے ساتھ جو ہے انکاؤنٹر کرنا، بلکہ مبارزہ کرنا، ڈیفینڈ کرنا اسلام کو، یہ پایا جاتا ہے۔ اور ان کی حق گوئی، تو جو لوگ حق کی تلاش میں آ رہے تھے اور جو مخلص تھے وہ امیر المؤمنین کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتے چلے جا رہے تھے، اور اسی کے ساتھ امیر المؤمنین کے اطراف وہ بھی لوگ تھے جو ان سے ریپیل ہو رہے تھے،
جو اسلام کے دامن میں آ تو گئے تھے، لیکن جس نبی کا سایہ نہ تھا اور علی اس کا سایہ بن کر چلتے تھے، اس سائے کو نبی سے جدا کرنا چاہتے تھے. اور وجہ یہی تھی کہ یہ افراد اپنے آپ کو ایلیٹ سمجھتے تھے، قریش کے ایلیٹ تھے، ان کے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے تھا. وہ اپنے آپ کو انٹائٹل سمجھتے تھے کہ انہیں اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جائے. اور امیر المومنین نے بتایا کہ اسلام میں مساوات ہے، اور اگر کوئی معیار ہے کرامت کا تو وہ صرف تقویٰ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے صاحب کرامت وہی ہے. The noblest amongst you is the most God aware person amongst you. اور کوئی معیار نہیں ہے. تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں قریش کے فلاں قبیلے کا ہوں تو لہٰذا میرا یہ سٹیٹس ہونا چاہیے، یا میرے پاس اتنا مال ہے تو میرا یہ سٹیٹس ہونا چاہیے، یہ میرے پاس یہ منصب پایا جاتا ہے تو مجھے اسی لیے پریویلیجڈ جو ہے کلاس، یہ جو کلاس سسٹم تھا اس کو پیغمبر نے منہدم کر دیا، بلکہ اسلام نے منہدم کر دیا اور تقوی کو کرائیٹیریا بنایا، اور اس تقوی کا معیار اور ملاک اور میزان ذات امیر المومنین کو بنایا. صلوات علی محمد وعلی اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھ کر آئے تھے کہ جیسا ہم دنیا میں دوسروں کو ہم نے دیکھا ہے، کیونکہ سابق میں یہ ہو چکا تھا کہ پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد جو حادثات پیش آئے جس میں اسلام کی قدروں کو پامال کیا گیا، اس میں لوگوں کو پریویلیج دیا گیا، ان کو ایلیٹسٹ بنایا گیا، ان کے ایلیٹ ہونے پر، ان کے قریش ہونے پر انہیں مقامات عطا کیے گئے. اور جب مولا امیر المؤمنین خلافت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں تو پتہ چلا کہ یہاں پر تو سب ایک ہے. یہاں پر لوگ یہ سمجھ کر آئے تھے کہ ہم اگر سب سے پہلے آئیں گے اور سب سے پہلے بیعت کریں گے تو فلاں منصب کے حامل ہو جائیں گے، علی ہم کو یہ منصب دے دیں گے. یہاں پہ تو کوئی صورت ہی نظر نہیں آ رہی. یہاں پر پہلے آنے کا یا بیعت کرنے کا کوئی معیار یہ نہیں پایا جاتا کہ چونکہ تم میرے ساتھ تھے اور ہمارا ساتھ تم نے دیا ہے تو لہذا تمہیں یہ منصب، you are entitled for that position. No, there is no entitlement. If you deserve it, then مولا امیر المؤمنین will grant it. تو اس میں پھر لوگ جو ہے دور ہونا شروع ہوئے، اور جو لوگ کھنچ رہے تھے وہ عدالت خواہی امیر المؤمنین کی دیکھ رہے تھے. کوفے میں عجم علی کے قریب اس لیے آ رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ وہ خلیفہ ہے جو متعصب نہیں ہے. اب تک جو آ رہے تھے سب کا تعصب تھا، ان کے پاس پارٹی بازی پائی جاتی تھی. یہاں پر کوئی تعصب نہیں ہے، یہاں پر عدالت خواہی ہے. تو لہذا ادھر لوگ جمع ہو رہے تھے، اور دوسری طرف لوگ جو دور ہو رہے تھے تو انہیں لگ رہا تھا کہ بھئی یہاں پہ تو کچھ ملنے والا ہے نہیں، یہاں پر کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. تو جہاں حاصل ہو سکتا ہے وہاں پر جا کر انہوں نے پھر فتنہ برپا کیا تاکہ علی کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا جائے کہ جس محاذ کے ذریعے سے وہ چاہتے تھے کہ غلبہ حاصل ہو جائے اور پھر انہیں منصب مل جائے. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ مولا امیر المؤمنین کے دور میں مولا امیر المؤمنین کو جنگوں سے دوچار ہونا پڑا. جو مدت 5 سالہ خلافت کی ہے اس میں جنگوں میں مبتلا رہے. کبھی وہ افراد جو بیعت کر کے قریب آئے تھے ان سے جنگ، اور کبھی وہ افراد جو نااہل تھے جنہیں معزول کر دیا گیا تھا، ان کی حکومت کرنے کا کچھ بنتا ہی نہیں تھا، ان سے جنگ. اور پھر کبھی جو ہے وہ افراد جو اپنے آپ کو مقدس سمجھتے تھے جیسے کہ خوارج، ان سے جنگ. تو ان جنگوں میں امیر المؤمنین گھر گئے.
لیکن جو سب سے اہم موضوع تھا جس کی طرف ہمیشہ مولانا امیر المومنین نے بھی اشارہ کیا، جو کہ اسلام کا پلر ہے، وہ خود ولایت ہے، وہ خود گارڈین شپ ہے۔ جب تک ولایت کے تحت انسان اپنے آپ کو سبمٹ نہیں کرتا، پھر وہ گمراہیوں کے اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے، ولو یوں کہ وہ حافظ قرآن ہو، قاری قرآن ہو۔ اور اس کی نظیر خود خوارج میں ملتی ہے کہ ان کی عبادتوں کے اتنے چرچے تھے کہ گویا اونٹ کے گھٹنے کا جو حال ہوتا تھا، ان کی پیشانیوں کا وہ حال ہوتا تھا سجدوں سے۔ لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ ولایت سے دور تھے تو گمراہ ہو گئے تھے۔ اور متعدد مقامات پر مولانا امیر المومنین نے اپنے اصحاب کو بھی بتایا۔ ایک مرتبہ مولانا امیر المومنین جا رہے ہیں اپنے صحابی کے ساتھ، اور کسی مکان کے نزدیک سے جاتے ہیں کہ جہاں پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور قاری اتنے دردناک لہجے میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کہ صحابی امیر المومنین خود منقلب ہو جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں کہ کیسی تلاوت کر رہا ہے یہ شخص۔ مولا پلٹ کے کہتے ہیں کہ اس کی تلاوت پر مت جاؤ، یہ تو اہل جہنم ہے، اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور صحابی کہتا ہے میں مولا کی بات ہے اور صادق اور امین کا وارث ہے تو صداقت سے ہی کہا ہے، لیکن میرے دل میں ایک بات رہ گئی تھی کہ یہ کیسے جو ہے جہنمی ہو سکتا ہے۔ لیکن نہروان میں مولا امیر المومنین اسی صحابی کو بلاتے ہیں اور بلا کر بتاتے ہیں اس دن تم نے جس کی تلاوت سنی تھی وہ یہی فرد ہے جو خلیفۃ الرسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو عزیزان محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ اس ولایت کے تحفظ کے لیے امام حسن مجتبیٰ نے بھی کوشش کی اور لوگوں کے اویئرنیس کو برقرار رکھا۔ حتیٰ امیر شام کے دربار میں بھی امام نے اپنے بابا کے حق کا احقاق کیا، اس بات کیا، ثابت کیا، اور وہی ہم امام حسین کے اندر بھی دیکھتے ہیں۔ اور امام حسین ابھی منا کا جو خطبہ ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین کس طریقے سے اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اور اما بعد فإن هذا الطاغية قد فعل بنا وبشيعتنا ما قد رأيتم وعلمتم وشهدتم۔ منا میں جو امام حسین کا خطبہ ہے جس میں تابعین اصحاب موجود تھے، وہاں پر بھی اس بات کو بیان کیا اور بتایا کہ تم نہیں جانتے کہ یہ جو طغیان کر رہا ہے، یہ جو سرکشی کر رہا ہے، اور کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ صرف ہم سے نہیں بلکہ ہمارے چاہنے والوں کے ساتھ بھی کر رہا ہے، جس کے بارے میں تم جانتے بھی ہو اور تم شاہد بھی ہو۔ اور پھر ایک ایک کر کے اس کے مظالم کو بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ مولا اس بات کی طرف لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ کون سا حق ہے جسے یہ غصب کرنا چاہتا ہے، یہ وہ کون سا حق ہے جسے یہ کمرنگ کرنا چاہتا ہے۔ اور فرماتے ہیں فَادْعُوهُمْ إِلَى مَا تَعْلَمُونَ مِنْ حَقِّنَا، ان کو بتاؤ اور کنوے کرو، تم اپنے وطن کو جب جاؤ تو کنوے کرو ہمارے حق کے سلسلے میں، ولایت امیر المومنین کے سلسلے میں۔ فَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَن يَدْرُسُوا هَذَا الْأَمْرَ وَيَذْهَبُ الْحَقُّ وَيَغْلَبُ، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ یہ جو ولایت کا موضوع ہے یہ کہیں فیڈ نہ ہو جائے، گم نہ ہو جائے، بہہ نہ جائے، اور حق کے خلاف باطل اوور پاور نہ ہو جائے۔ اور اسی کے ساتھ پھر اسی آیہ کریمہ کو جس کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، مولا ارشاد فرماتے ہیں واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ جو ہے اپنے نور کو تمام کرتا ہے، کمال تک لے جاتا ہے جبکہ کفار یہ نہیں چاہتے۔
تو عزیزان محترم یہ جو ولایت، امر ولایت ہے، اس کا تحفظ ہی سید الشہداء کر رہے تھے۔ امیر شام کو لوگوں کے نماز پڑھنے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس نے کہا تھا تمہاری نمازیں، تم نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، میرے اقتدار کے درمیان اگر آؤ گے تو میں پھر سب کو تاراج کر دوں گا۔ اور جو نظام پیغمبر اکرم لائے تھے، اس نظام میں ایک معاشرہ، ایک پرفیکٹ سوسائٹی جس میں انسان کو، بشر کو بندگی پروردگار کے لیے وہ تمام جو ہے مواقع فراہم کیے جائے کہ ہر ایک کی بندگی سے وہ نکل کر صرف اللہ کی بندگی کر سکے، اور وہ آئیڈیل سوسائٹی بنانا تھا۔ یہاں پر انڈیویجولزم نہیں تھا، بلکہ ایز اے سوشل آرڈر اسلام چاہ رہا تھا، اور اسی لیے اس امامت کا منصب بھی حامل اہمیت ہے، اور صرف ہمارے پاس نہیں ہے بلکہ کچھ بڑی تیزی سے میں شواہد آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی اس منصب کی اہمیت کو بتایا گیا ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ اجماع ہے، اس کی اہمیت پر اجماع ہے۔ اور ابن حزم کہتے ہیں، ابن حزم جو ہے کہتے ہیں قد اتفق جمیع اہل سنہ و جمیع المرجع و جمیع المعتزلہ و جمیع الشیعہ و جمیع الخوارج علی وجوب الامامہ و فرض واجب علیہا، کہ یہ تمام دوسرے فرق کا نام لیتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جانتے ہیں کہ امامت کا لازمی ہونا اور فرض ہونا اس پر سب کا اجماع ہے۔ تو امام جب پھر کیسے جو ہے، کیسے وہ امام ہوگا؟ الامام عادل یقیم فیہم احکام اللہ، امام وہ امام ہو جو عادل ہو، جس کے توسط سے اللہ کے احکام کا قیام ہو سکے، ویسا امام، ایسا امام نہیں جو فحشا اور منکر کا مرتکب ہو اور بے گناہوں کے خون کا مرتکب ہو اور خمر اور شراب خور ہو اور لوگوں پر ظلم کرتا ہو، ایسا امام نہیں، بلکہ ایسا امام جو عادل ہو، امام عادل ہو۔ عزیزو، اور آگے جاتے ہیں، ایک اور جو دلیل ہے وہ ہے امام غزالی، آپ نے سنا ہوگا، بہت ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں ان النظام الدین لا یحصل الا بالنظام الدنیا، دین کا نظام جو ہے دنیا کے نظام کے بنا حاصل نہیں کیا جا سکتا، ونظام الدنیا لا يحصل الا بامام مطاع، اور نظام دنیا جو ہے بنا اس امام کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ سب اقرار کرتے ہیں، پھر وہ امام ہو کیسا؟ امام عادل ہو، ایسے امام کی اطاعت لازمی ہے اور واجب ہے، اور اس سے بھی زیادہ جس کے لیے جو اہل بیت کا بغض جس کے لیے شہرت رکھتا ہے، ابن تیمیہ وہ خود کہتا ہے ان الولایت امر الناس من اعظم واجبات الدین بل لا قیام للدین الا بہا، یہ کہہ رہا ہے کہ ولایت یہ جو ہے گارڈینشپ لوگوں کے درمیان اعظم واجبات ہے، دین کی سب سے ہائیسٹ واجب ہے، اور بلکہ لا قیام، دین کا قیام نہیں ہو سکتا مگر اسی کے توسط سے۔ تو پھر وہ امام کیسا ہو؟ ایسا امام ہو جو شراب خور ہو، ظلم کرتا ہو، نہ کہ ایسا امام ہو جو عادل ہو۔ اور بھی زیادہ یہاں پر بلکہ جو ہے اقوال پائے جاتے ہیں، اور حتیٰ کربلا کے بعد بھی جو ہے ہمارے جو ائمہ ہیں ان کے لیے جو اقوال ہیں وہ بے نظیر ہیں۔ لیکن اگر آپ مولا امیر المؤمنین کی خلافت کو دیکھیں گے تو یہی علماء کہتے ہیں کہ خلافت وجہ زینت امیر المؤمنین نہیں تھی کہ علی خلیفہ بنے تو علی کے لیے افتخار ہے کہ علی خلیفہ بنے، بلکہ برعکس
خلافت کے لیے یہ افتخار تھا کہ اس کا خلیفہ علی ابن ابی طالب تو عزیزو، تو جب ایسا عادل امام ہوگا تو کچھ لوگ دور بھی ہونے والے ہیں اور کچھ لوگ کنارہ کش بھی ہونے والے ہیں، لیکن اس امر ولایت کا تحفظ کرنا بہت ضروری ہے، اور ایسے امام کی ابتدا اور اس کے پیچھے چلنا، بلکہ اسی سسٹم کو ائمہ نے اسٹیبلش کیا جب کہا کہ سائنن لنفسہ حافظن لدین مطیعن لامر مولا، جو اپنے نفس کو محفوظ رکھتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے، اور اپنے دین کو محفوظ رکھتا ہے اور امر الہی کی اطاعت کرتا ہے، تو ایسے عالم دین کی جو ہے کہ پیچھے چلنا ہے۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو کور ویلیو ہے، بلکہ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور حج اور زکوٰۃ اور صوم، یہ کہہ کر آخر میں ولایت کا ذکر کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ اہمیت کی حامل خود ولایت ہے۔ اور آج بھی جو منافقین، امت کے منافقین، کفار تو اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، یہی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ جو ولایت کا موضوع ہے، جس کے توسط سے آپ ایسے علماء ربانی کے پیچھے چل سکتے ہیں کہ پھر آپ اللہ کے دین سے اور اس کے نبی کی سیرت پر گامزن رہ سکتے ہیں، اس سے منحرف کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں شبہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو عزیزوں، اس ولایت کو پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ بلکہ مجھے ابھی حتیٰ رہبت کا ایک فقرہ یاد آ رہا ہے، جب 12 سال کے بعد وہ خم آفیشیلی آئے تھے، تو پھر اس کے بعد ان کی ایک تقریر ہوئی تھی جس میں انہوں نے طلاب کو مخاطب کیا تھا اور کہا تھا کہ روحانیت کو بہت کام کرنا ہے، روحانیت یعنی جو علماء دین ہیں ان کو بہت کام کرنا ہے۔ تو اس میں فرمایا تھا کہ آج دور ایسا آ گیا ہے کہ لوگ دین چاہتے ہیں منہائے روحانیت، یعنی بغیر علماء کے دین خود اپنے سے سیکھ لیں گے اور دین وہی ہوگا جو میں سمجھ رہا ہوں۔ جبکہ اگر آپ آل محمد کے دین کی طرف دیکھیں گے تو ہمیشہ انہوں نے سلسلے کو بتایا ہے، اور اگر اس سلسلے پر ہم ثابت قدم رہیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو اس سلسلے پر ثابت قدم ہیں، آج بھی ان سے کفر اور نفاق کانپتا ہے، اور جو سلسلے پر ثابت قدم نہیں ہے ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ کل ہم انام بل ہم ازل، کہ وہ چارپائے یا جانوروں سے بھی ان کی زیادہ اوقات نہیں ہے، ان کا کوئی ایگزسٹنس معنی ہی نہیں رکھتا۔ تو عزیزان محترم، ہمیں اس کانسیپٹ کو، اس راستے کو مستحکم سے زیادہ مستحکم کرنا ہے اور اس کو ایمفسائز کرنا ہے، اس لیے کہ ہماری بقا اسی راستے پر ہے، اور جب تک علماء ربانی اس دنیا میں موجود رہیں گے اور ہمارا دامن ان کے ساتھ، ہم ان کا دامن تھامے ہوئے رہیں گے تو ہم گمراہ نہیں ہوں گے۔ صلوات علی محمد وعلی جن باتوں کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا، جو ایٹریبیوٹس ہیں جس کی طرف سے لوگ امیر المؤمنین کی ذات کی طرف کھنچتے چلے آتے تھے، قرآن میں متعدد آیات بھی ملتے ہیں کہ کیسے اللہ نے بتایا ہے کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، یا فإن اللہ یحب المتقین، انڈیڈ اللہ کس کو دوست رکھتا ہے؟ صاحبان تقوی کو دوست رکھتا ہے۔ یا پھر
واللہ یحب المتطہرین، وہ لوگ جو متطہرین ہیں اللہ ان کو دوست رکھتا ہے. یا پھر ان اللہ یحب المقسطین، اللہ جو عدل اور انصاف کے خواہاں ہیں ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے. عدالت طلبی، یہ جو ویلیوز امیر المومنین کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں، یہ قرآن کا مینیفیسٹیشن اور ریفلیکشن اور تجلی ہے کہ جو ہم مولا امیر المومنین کے اندر دیکھ رہے ہیں. اور اگر ہم ان کا دامن تھام لے تو گویا ہم قرآن کے راستے پر چل رہے ہیں. صلوات علی محمد و علی محمد. ان اللہ یحب المتوکلین، انڈیڈ اللہ جو ہے کس کو دوست رکھتا ہے؟ جو توکل کرتے ہیں. اگر آپ امیر المومنین کی زندگی میں دیکھیں تو کیسا ائمہ طاہرین نے بتایا اللہ پر توکل کیا جائے. اور بہت سی تاریخ کے اندر جو ہے رقم کی گئی ہے کہ کیسے کیسے توکل کیا گیا ہے. چاہے وہ دروازے پر کوئی فقیر آ جائے اور اس کی راہ میں جو گھر میں تھا سب اسے دے دیا، یا پھر میدان کارزار میں اپنے آپ کو پیش کر دیا، یہاں تک کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پر توکل کرتے ہیں. جنگ احد کی جو داستان ہے اس میں جب مسلمان ایسی جو جنگ جیتی ہوئی جنگ کو جو ہے ہار میں تقریباً تبدیل کر چکے تھے اور اس کے بعد مدینہ آ چکے، تو اس کے بعد پھر ایک خبر آئی کہ اب پھر حملہ ہونے والا ہے کفار کا، اور پیغمبر اکرم نے اعلان کر دیا کہ آؤ سب اور پھر آمادہ ہو جاؤ قتال کے لیے، جنگ کے لیے. تو اب مسلمان ویسے ہی پہلے تو آرزو تو بیت المال کی تھی، وہ بیت المال بھی گیا اور زخمی بھی ہو گئے، اور وہاں پر بھی اگر کوئی آپ کو نظر آتا ہے تو وہ ذات امیر المومنین ہے اور زخموں میں چور ہے. اس کے باوجود سب سے پہلے مولا امیر المومنین موجود ہیں، انا یا رسول اللہ. تو یہ جو اوصاف ہیں امیر المومنین کے، یہ سازگار ہیں قرآن کی جو سیرت ہے جس کو اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے. گویا یہ کہوں کہ علی ابن ابی طالب ہی وہ کرائیٹیریا ہے جس کے ذریعے سے ہماری بندگی کو پہچانا جائے گا. اس کے لیے دلیل قرآن کی آیت لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا ایک دم اوپن اور کلیئر کمیونیکیشن کے ساتھ اور کتاب کے ساتھ، اور کتاب کے ساتھ جو فقرہ آیا ہے والمیزان، میزان کے ساتھ بھیجا. کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کے درمیان عدالت کے ساتھ جو ہے عدالت کے ساتھ معاشرے کو اسٹیبلش کیا جائے. اگر عدالت کو قائم کرنا ہے تو اللہ کے نبی بھی آئے ہیں بینات کے ساتھ، اوپن کمیونیکیشن کے ساتھ، اور ان کے ساتھ کتاب بھی آئی ہے اور میزان بھی آیا ہے. تو اب یہ میزان کیا ہے؟ میزان جو ہے کہتے ہیں ترازو. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر کہنے والے تو میزان قرآن کو بھی کہتے ہیں، لیکن میزان قرآن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کتاب کا ذکر آلریڈی ہو چکا ہے. نبی میزان نہیں ہو سکتے، ترازو نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ نبی کا ذکر بھی ہو چکا ہے. تو میزان وہ مینس آف میجر ہے جس سے بندگی کو تولا جائے گا، اور اگر وہ بندگی صحیح اترتی ہے تو پھر نظام جو ہے عدالت والا ہوگا، ورنہ نظام عدالت والا نہیں ہوگا. اور لہذا علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر میزان سے مراد ذات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے. تو یہ میزان کس شے کا میزان ہے، کس چیز کا کرائیٹیریا ہے جسے میجر کیا جائے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ بندگی کا میزان. اگر ہماری نمازوں کو
تولا جائے گا تو جیسا ویٹس اینڈ میجرز ہوتے ہیں تو پتہ نہیں سوئٹزرلینڈ میں یا کہیں پر وہ MKS سسٹم جو بھی ہوتا ہے وہاں پر ویٹس اینڈ میجرز پائے جاتے ہیں، وہاں پر جو 1 پاؤنڈ ہے یا 1 kg ہے اس کو آئیڈیل سمجھا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو اس کے کاپیز ہوتے ہیں اس سے جو ہے ناپا اور تولا جاتا ہے۔ تو ویسے ہی بندگی کا میزان ذات امیر المومنین۔ اب اگر کوئی اپنے سجدوں کو میجر کرنا چاہتا ہے تو جو میزان ہے، جو پرفیکشن ہے، وہ علی کا سجدہ ہے۔ اگر کوئی اپنے صوم کو، اپنے روزوں کو میجر کرنا چاہتا ہے تو میزان پرفیکٹ روزے کا جو میزان ہے، کرائیٹیریا ہے، وہ امیر المؤمنین کا روزہ ہے۔ اگر کوئی اپنے انفاق کو میجر کرنا چاہتا ہے تو اس کا میزان خود ذات امیر المؤمنین ہے۔ عزیزو، گویا پیغمبر بتا رہے ہیں کہ میں اس دنیا میں اس پیغام کو لایا ہوں اور انسان کامل کا ٹوٹل ریفلیکشن تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر تم اس کے ساتھ ہو جاؤ گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ اور چونکہ میزان میں جو ہے آپ ڈسٹورشن انٹروڈیوس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پرفیکٹ ہے، لہذا تمام یہ کوششیں جو کفار اور منافقین کی تھی وہ یہی تھی کہ اس میزان کو جو ہے ٹوسٹ کر دیا جائے، ڈسٹورٹ کر دیا جائے، تاکہ وہ میزان امت کے درمیان سے ہٹ جائے۔ اس کے بعد تو پھر اسکائی از دا لمٹ، اور اسی لیے اسرائیلیات انٹروڈیوس ہوئے ہیں، جو روایتوں میں اسرائیلیات انٹروڈیوس ہوئے ہیں۔ کعب الاحبار کے نام سے جو شخص یہودی تھا اور علماء یہود میں سے تھا، اور اسے ایکس کمیونیکیٹ کر دیا گیا تھا، نکال دیا گیا تھا۔ پیغمبر کی زندگی میں یہ مسلمان نہیں بنا جبکہ پیغمبر کی زندگی میں زندہ تھا، اور خلیفہ ثانی کے دور میں یہ مسلمان بنتا ہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ جھوٹ ہمیشہ جو ہے، اور حدیث کی مینوفیکچرنگ اور ایسی احادیث جو جھوٹ پر مبنی ہے، اور اس کو جو ہے پروستا ہے معاشرے میں، یہاں تک کہ امیر شام سے اس کا یہ روبرو ہوتا ہے، اور امیر شام ریئلائز کرتا ہے کہ یہ تو میرے لیے اٹس اے گولڈن مائن، یہ تو جتنی چاہے حدیثیں میرے لیے مینوفیکچر کرے گا۔ اور کیسے کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب امیر شام آ رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں نے کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں جو اسلام سے سابق کتابیں تھیں اس میں نے پڑھی ہیں کہ یہ فلاں رنگ کی اونٹنی پر جو سوار ہو کر آئے گا وہ خلیفہ بن جائے گا۔ فوراً امیر شام نے اسے اپنا جو ہے ایسوسیٹ بنا لیا، اور پھر اس نے یہ خرافات اور تحریفات کی ایجاد، اس نے مینوفیکچرنگ شروع کر دی تاکہ یہ میزان کو ڈسٹورٹ کیا جائے، جبکہ پرفیکٹ میزان پیغمبر دے کر گئے، اور پیغمبر نے فرمایا تھا انی تارکم فیکم ثقلین، میں 2 گراں بہا چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور میری اطرت، اور اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو پھر تم مجھے حوض کوثر پر آ کر ملو گے۔ ان سے تمسک ضروری ہے۔ تو لہذا اگر آج کے معاشرے میں بھی ہم اپنے دین کی ثابت قدمی کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو اسی میزان کے ساتھ ہمیں چلنا ہوگا، اور وہ میزان آج بھی اتنا ہی کرنٹ اور ریلیونٹ ہے جتنا 1400 برس پہلے تھا، اور اسی لیے جو اس کے پیروکار ہیں ہمیشہ یہ مشکلات اور آفات اور بلایات میں مبتلا کیے جائیں گے، اس لیے کہ حق ان کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ حق کا دامن تھامے ہوئے ہیں، اسی لیے ان کے لیے مشکلات زیادہ رہیں گی۔ لیکن یہ مشکلات ہمیں جو ہے نا امیدی کی طرف نہیں بھیجنا چاہیے، بلکہ تصدیق ہے اس بات کی کہ ہم حق پر ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ
جب امام حسین نے شعر پڑھا اور موت کا ذکر کیا تو علی اکبر نے کیا کہا تھا؟ کیا بابا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اور جب امام حسین نے کہا بیٹا ہم تو حق پر ہیں، تم فرماتے ہیں اگر ہم حق پر ہیں تو موت ہم پر آ جائے یا ہم موت تک چلے جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یتیم حسن نے تو حد ہی کر دی، احلا من العسل کہا، اس شہد سے زیادہ شیرین ہے موت راہ حق میں۔ عزیزوں یہ جو جانیں فدا کی گئی ہیں، بلکہ میرا دل کانپ جاتا ہے جب میں بعضی علماء کے فقرات کو سنتا ہوں، فرماتے ہیں کہ تم اپنے عمل کو اس میزان کے ساتھ جب تولو تو دیکھو کہ کیا واقعاً تم اس دین پر قائم ہو جس کے لیے حسین نے علی اکبر کو دیا، کیا تم اس دین کو ویسے ہی اپنی زندگی میں نافذ کر رہے ہو جس کے لیے حسین نے شش ماہے کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے کربلا میں نثار کر دیا۔ عزیزو ایام ماہ سفر ہے اور بہت سنگین اور بہت مشکل راستوں سے آل محمد کو کھینچ کر لے جایا جا رہا ہے۔ بیویاں بے مخنا و چادر لے جائی جا رہی ہیں، بچے جب اونٹ کی پشت سے گرتے ہیں تو ظالم ان کو سنبھالنے کے لیے قافلے کو روکتا نہیں، اس لیے کہ شام کو جلدی جانا ہے، اور شام کے راستے میں اسی لیے بچے گر کر اونٹوں سے گر کر شہید ہو جاتے تھے، اور ان کے ماؤں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ بچوں کو لے جا سکے، ان کے لیے روکا جا سکے۔ عزیزو یہاں پر جس شہزادی کا ذکر کرنا ہے وہ حسین کی لخت جگر تھی، جس کے لیے حسین نے بہت اہتمام کیا تھا اور بہت تاکید کی تھی، خصوصاً اپنی بہن زینب سے حسین نے سکینہ کے لیے بہت سفارش کی تھی کہ بہن زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ اور اسی لیے مقتل میں جب سکینہ بی بی عاشور کی جب شام غریباں پر زینب دیکھتی ہیں کہ سکینہ بی بی نظر نہیں آ رہی ہے تو کبھی زینب اس طرف جاتی ہے کبھی اس طرف جاتی ہے، یہاں تک کہ زینب ایک مرتبہ اس شیر کو صدا دیتی ہے، عباس کیا سکینہ تمہیں نظر آ رہی ہے؟ میرے ماں جائے نے مجھے وصیت کی تھی اور میں سکینہ کو نہیں پا رہی ہوں۔ سکینہ کا کیا عالم ہے کہ سکینہ کے کان خون آلود ہے، سکینہ کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، اور سکینہ اپنے بابا کو مقتل کی زمین پر تلاش کر رہی ہے، یہاں تک کہ زینب ایک لاشے بے سر تک پہنچ جاتی ہے اور کیا دیکھتی ہے کہ سکینہ بی بی اس لاشے بے سر پر سو رہی ہے۔ ایک مرتبہ بیدار کرتی ہے اور پوچھتی ہے، بی بی کیسے تم نے پہچانا کہ یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے؟ یہ تو لاشے بے سر ہے۔ سکینہ بی بی کہتی ہے، پھوپھی اماں میں تو نہیں پہچان رہی تھی، میں اپنے بابا کو صدا دیتے ہوئے مقتل کی جانب آئی تھی، لیکن اس لاشے بے سر سے صدا آئی، الیہ الیہ یا بنیا، اے میری سکینہ میری جانب آ جاؤ، بابا کا سینہ یہاں پر ہے۔ عزیزو اسی وجہ سے شمر ملعون نے اس بچی پر بہت مظالم ڈھائے ہیں اور تمام راستے میں اس بچی کے مصائب موجود ہیں، یہاں تک کہ دربار شام میں بھی سکینہ کا امتحان لیا گیا کہ سکینہ اپنے بابا کو کتنا دوست رکھتی ہے، کتنا چاہتی ہے۔ کسی ملعون کی یہ جرت ہوتی ہے کہ سکینہ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ میں اسے کنیز بناؤں گا، حاکم مجھے اس بچی کو دے دے۔ عزیزو یہ آل محمد کی مظلومیت ہے کہ جہاں پر
پر کنیزوں کے محافظ موجود تھے کہ فضہ پر اگر کوئی جسارت کر رہا تھا تو فضہ پکارتی ہے ان جوانوں کو جو یزید کی حفاظت کر رہے تھے، اے حبش کے جوانوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے قبیلے کی عورت کے ساتھ بد احترامی کی جا رہی ہے اور تم تلوار لے کر اپنے حاکم کی حفاظت کر رہے ہو۔ اور ایک مرتبہ یہ جوان پلٹ جاتے ہیں، یہ آل محمد کی کنیز ہے، لیکن آل محمد کی بیٹیوں کو کنیز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عزیز و تاریخ زندان میں آل محمد کو قید کیا گیا۔ اس بچی نے اپنے بابا کو ہر لمحہ یاد کیا، یہاں تک کہ ہر شام سکینہ بی بی جب پرندوں کو دیکھتی کہ شام میں وہ جا رہے ہیں، اپنی پھوپھی سے سوال کرتی، پھوپھی اماں بتائیے کہ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ پھوپھی اماں کہتی، سکینہ بی بی یہ اپنے اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں۔ بڑی حسرت سے یہ بچی سوال کرتی، پھوپھی اماں ہم اپنے وطن کب جائیں گے؟ لیکن عزیزوں وہ وقت نہیں آتا، بلکہ وہ وقت بھی آتا ہے کہ بچی اپنے بابا کو خواب میں دیکھتی ہے اور اس قدر منقلب ہو جاتی ہے کہ اسے قرار نہیں آ رہا ہے اور ایک کوہرام قید خانے میں مچ جاتا ہے اور اس رونے کی آوازیں یہاں تک بلند ہوتی ہیں کہ یزید ملعون بے چین ضرور ہوتا ہے، لیکن عزیزوں اس بچی پر رحم کرنے کا جو اس نے ابزار استعمال کیے، جو وسیلہ استعمال کیا کہ اس بچی کو قرار آ جائے، کوئی شخص کتنا بھی خسی القلب ہو ایسے نہیں کر سکتا۔ کیا کیا اس نے؟ اپنے بابا کا کٹا ہوا سر اس بچی کے لیے تاریخ قید خانے میں بھیج دیا۔ ایک مرتبہ حسین کا سر جب قید خانے میں آیا، بچی ہمک کر اپنے بابا کے سر کو اپنی آغوش میں لے لی اور اس کے بعد بیان کرنا شروع کیے، بابا آپ کے بعد سکینہ کے تماچے لگائے گئے، بابا آپ کے بعد سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے، بابا آپ کی رگیں گردن نظر آ رہی ہے، آپ کے گلے کو کس نے کاٹا؟ بابا یہ کہہ رہی تھی، بیان کر رہی تھی اور بیویاں بھی رو رہی تھی۔ ایک مرتبہ بچی خاموش ہو جاتی ہے اور زینب کا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ سید سجاد بچی کے حال کو تو دیکھو، سید سجاد نفس کو تلاش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی کی وہ چاہنے والی، حسین کی وہ شہدائی، وہ بھی اماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ عزیزوں ظالم نے اتنی اجازت نہیں دی کہ بچی کو غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے، بلکہ اسی تاریخ قید خانے میں، اسی پھٹے ہوئے اور جلے ہوئے کرتے میں سکینہ کو سپرد خاک کرنے کے لیے سید سجاد آمادہ ہوئے۔ عزیزوں جب فاطمہ اس دنیا سے گئی تھی، علی مرتضی فاطمہ کے جنازے کو قبر تک تو لے گئے تھے، لیکن قبر میں اتارنے کے لیے 2 ہاتھ بلند ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں پر اتارا تھا، ویسے ہی سکینہ کو جب سید سجاد سپرد خاک کرنا چاہتے ہیں تو حسین کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں، سید سجاد میری سکینہ کو مجھے لوٹا دو۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله